بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 10 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے ان کی بیماری کو، ان کے روگ کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، مومنوں کی صفات اور ان کا انجام اور انعام بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کھلے کافروں کا ذکر ہوا اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں، یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو نفاق کی کوئی صورت موجود نہیں تھی، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کڑا وقت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں موجود قبائل اوس و خزرج کے اکثر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کے معاون بن گئے، انصار بن گئے، لیکن یہود ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، سوائے ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عالم تھے، وہ ایمان لا چکے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، مسلمانوں کو عزت دی، تو کچھ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، یہ لبادہ اس لیے اوڑھا تاکہ وہ مسلمانوں کو ملنے والے مال غنیمت سے استفادہ کر سکیں، وہ حاصل کر سکیں، یا مسلمانوں کے عروب اور دبدبے سے مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں، یا تیسری صورت یہ تھی کہ ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن ان کے حالات، ظاہری حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمان بن گئے، دل سے وہ مومن نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ظاہر ہے یہ طریقہ کار اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، یعنی ظاہری طور پر مومن بن جائیں اور حقیقت میں کافر ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو مختصر اور عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، ابدی اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی میں دار و مدار ایمان پر ہے، لہٰذا جب ان کا ایمان کھوکھلا ہے تو ان کی آخرت کی زندگی تو تباہ و برباد ہو چکی۔ تو حقیقت میں انہوں نے
اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اور یہ جو اپنے آپ کو انتہائی تیز، چالاک اور سمجھدار سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ انتہائی بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیا اور انہیں احساس تک نہیں۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ بیماری وہی نفاق کی بیماری ہے، مسلمانوں سے حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی جیسے جیسے اہل ایمان، ان کی حالت اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا گیا، اسی طرح ان کے دل میں نفاق بھی بڑھتا گیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا حسد اور بغض بھی بڑھتا گیا۔ اور آخر میں ان کا انجام بیان فرمایا کہ ان کے لیے ان کے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ نفاق کی دو صورتیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر ایمان کا دکھاوا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں پر نفاق کا حکم لگایا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار و استہزاء کرتے ہیں۔ ان کو ملحد بھی کہا گیا ہے اور زندیق بھی کہا گیا ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ نفاق کی دو صورتیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آپ وحی کے ذریعے منافقین کی نشاندہی ہوئی، آپ کے بعد نفاق اعتقادی کا پہچاننا مشکل ہے، البتہ عملی نفاق موجود ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی یہ آیات ابتداءً اصلاً تو منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں اس میں یہ سبق ہے کہ جو بات ہمارے دل میں ہے ہم اسی کا زبان سے اظہار کریں، اور جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوں وہ حق اور سچ ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ اور منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو شاطر اور تیز لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی یہ منافقت، ان کا یہ حسد روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔